بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے بہت سے خطوط لکھے۔ انہی خطوط میں سے ایک خط مبارک قیصر روم بادشاہ ہرقل کے نام تھا۔ پیارے رسول کے خط مبارک کا متن اور قیصر روم بادشاہ ہرقل کے جواب کا تفصیلی واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط لکھ کر صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر قیصر روم کی طرف روانہ کر دیا۔ قیصر روم اس وقت پارس پر پتایاوی کی شکریہ میں حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 7 ہجری میں بیت المقدس پہنچے اور امیر بصرہ کے توسط سے قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط پیش کیا۔ خط پیش کرنے سے پہلے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کے دربار میں ایک مختصر سی تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے قیصر روم، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہے بہتر ہے، اور جس ذات بابرکت نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سب ہی سے اعلیٰ اور ارپا ہے۔ لہٰذا جو کچھ عرض کروں اس کو تواضع کے ساتھ سنیے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجیے۔ اگر تواضع کے ساتھ نہ سنیں گے تو اس کو سمجھ نہیں سکو گے، اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہ ہوگا۔ قیصر روم بولے: فرمائیے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے؟ قیصر روم بولے: ہاں بے شک وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: میں آپ کو اس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نمازیں پڑھتے اور جس کے سامنے جبین نیاز ٹیکتے تھے، اور جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں بنایا، اور جس نے ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور بعد ازاں میں آپ کو اس نبی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ کو اس کا کاپی اور شاپی علم اور فوری خبر ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہے، ورنہ آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی اور دنیا میں دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوگے۔ اور یقین جانیے کہ آپ کا ایک ہی پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ قیصر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور بوسہ دیا اور کھول کر اس کو پڑھا۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد، اللہ کے بندہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کے جانب جو روم کا بڑا شخص ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمہ کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی۔ اسلام لے آس سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا، جیسا کہ اہل کتاب سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع میں اسلام کے قبول سے باز رہے۔ اور اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کرے اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک گردانے، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائے۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط پڑھ کر قیصر روم نے صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: میں سوچ کر کل اس کا جواب دوں گا، اور اپنے خادموں کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم کے میرے ملک میں آئے ہوئے ہو ان کو حاضر کیا جائے تاکہ ان سے احوال معلوم کروں۔ اتفاق سے ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے، مقام غزہ میں مقیم تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قیصر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے اور دربار میں حاضر کیا۔ بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا۔ جماعت عرب سے اول مخاطب ہو کر یہ دریافت کیا کہ تم میں اس نبوت کے دعوے دار کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون شخص ہے؟ ابو سفیان نے کہا: میں۔
قیصر روم نے کہا تم میرے قریب ہو جاؤ، اور باقی قریش کی جماعت کو ان کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں ان سے کچھ دریافت کروں گا، اگر جھوٹ بولے تو تم ان کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ بعد ازاں حسب ذیل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا تم میں سے ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان بولے وہ بڑے عالی نسب ہے، ان کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں۔ قیصر روم نے پوچھا کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ قیصر روم نے پوچھا ان کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں، امیر اور دولت مند ہے یا غریب اور کمزور ہے؟ ابو سفیان بولے اکثر غریب اور کمزور ہے۔ قیصر روم نے پوچھا ان کی تابعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ قیصر روم نے پوچھا کیا کوئی شخص ان کی دین میں داخل ہونے کے بعد ان کی دین سے بیزار اور متنفر ہو کر مرتد یعنی ان کی دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان بولے نہیں۔ قیصر روم نے پوچھا کیا وہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان بولے کبھی نہیں، آج تک انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی۔ قیصر روم نے پوچھا کبھی تم ان سے لڑی بھی ہو؟ ابو سفیان بولے ہاں۔ قیصر روم نے پھر پوچھا لڑائی کیسی رہی؟ ابو سفیان بولے کبھی وہ غالب ہوئی اور کبھی ہم۔ قیصر روم نے پوچھا وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان بولے وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور کفر اور شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے ان سب کو یک لخت چھوڑ دو، نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ان تمام سوالات و جوابات کے بعد قیصر روم نے اپنے ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اول ان کا نسب دریافت کیا، تم نے کہا کہ وہ نہایت عالی نسب اور شریف خاندان سے ہے، بے شک انبیاء علیہ السلام ایسی ہی خاندان سے بھیجے جاتے ہیں جو حسب نسب میں سب سے بالا ہو۔ پھر میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں، اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس طریقہ سے اپنے باپ دادا کا گیا ہوا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ تم نے ان کو جھوٹا تو نہیں پایا؟ تم نے کہا نہیں، جس سے میں یہ سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں پر تو جھوٹ نہ باندھے اور معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے پیروکار بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں، بے شک ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، اس کے پیروکار روز بروز بڑھتی ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کی دین سے ناراض اور بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، بے شک ایمان کا یہی حال ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ وعدہ شکنی بھی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، بے شک پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ کبھی بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، سچائی اور پاک دامنی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہے صحیح ہے تو وہ بلا شبہ نبی ہے، اور وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوگے جہاں میری یہ دونوں قدم ہے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ تم میں سے ظاہر ہوگے۔ مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم دلایا کروں۔ اس سارے بات چیت کے بعد بادشاہ نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا اور تمام بطارق روم کو جمع کیا اور تمام دروازے بند کروا دیے، اور خود ایک جروکے اور بالا خانہ میں بیٹھا اور وہاں سے تمام درباریوں کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے گروہ روم، تحقیق میں نے تم کو ایک عظیم الشان خیر کے لیے جمع کیا ہے، وہ یہ کہ میرے پاس اس شخص کا خط آیا ہے جس میں اس نے مجھ کو اپنی دین کی دعوت دی ہے، اور البتہ تحقیق خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کے ہم منتظر ہیں اور جن کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ پس آؤ اور ڈرو، ہم سب مل کر ان کا اتباع کریں اور ان کی تصدیق کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہے۔
یہ سنتے ہی تمام بطارق روم چلا اٹھے اور نکلنے کی غرض سے اٹھ کر بھاگے۔ دیکھا کہ دروازے بند ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلا کر یہ کہا، میں تم کو آزمانا چاہتا تھا۔ تمہاری دینی شدت، مضبوطی اور مذہبی پختگی دیکھ کر مجھ کو مسرت ہوئی۔ یہ کہہ کر سب خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ بعد ازاں قیصر نے صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر یہ کہا، خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دوست نبی مرسل ہے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کا اتباع کرتا۔ انہیں جواب کے ساتھ قیصر روم بادشاہ نے صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خط کو سونے کے قلمدان میں بند کر رکھا۔